بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عالم بالا میں اللہ پاک تمام روحوں کو اکٹھا کر کے یہ عہد لے چکا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس کے جواب میں تمام ارواح نے کہا کالو بلا، ہاں بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس قول و قرار کے باوجود انسان نے کروڑوں جھوٹے خدا بنا لیے۔ بعض نے سورج کی پرستش کی، بعض نے چاند کی، کسی نے آگ کو خدا مانا تو کسی نے آسمان پر کڑکتی ہوئی بجلی کو اپنا جھوٹا معبود بنا لیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے جھوٹے خداؤں کا احوال سنائیں گے جن کی وجہ سے کئی قومیں شرک میں مبتلا ہو گئیں۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ لات، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا ایک اہم بت لات تھا۔ اہل عرب اس کی عبادت کرتے تھے اور اسے خدائی کا درجہ دیتے تھے۔ یہ بت اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا مینار بنا ہوا ہے۔ قبیلہ بنو ثقیف اس بت کے بہت زیادہ ماننے والے تھے۔ جب ابرہا کا لشکر خانہ کعبہ پر حملے کی غرض سے آیا، طائف کے قریب سے گزرا تو انہوں نے مکہ تک رہنمائی کی اور دیگر سہولیات مہیا کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابرہا اور اس کا لشکر ان کے معبود کو منہدم کر دے۔ لات کا ذکر قرآن مجید کی سورہ نجم میں عزا اور منات کے ساتھ ہوا ہے۔ عزا ظہور اسلام سے پہلے عرب میں سب سے زیادہ پوجا جانے والا بت تھا۔ زمانہ قدیم میں عزا ایک نیک اور شریف لڑکی تھی جو کہ طائف والوں کو ایک ویران جگہ سے ملی تھی۔ جو بھی اس پر بری نظر ڈالتا وہ کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا، اس لیے طائف والے اسے خدا کی بیٹی کہتے تھے، معاذ اللہ۔ اہل عرب نے اس کے مرنے کے بعد وادی نخلا میں ایک بت بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ یہ ایک بولنے والا بت تھا۔ دراصل یہ ابلیس کی حامی ایک جن عورت تھی جو کہ پاس ایک درخت پر رہتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کا بت گرانے اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی۔ منات، یہ بھی عربوں کا ایک قدیم بت تھا جسے وہ موت اور تقدیر کا مالک سمجھتے تھے۔ منات کا مندر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک قدیر نامی مقام پر واقع تھا۔ یثرب کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج اس کے بہت بڑے معتقد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس منات نامی بت کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے منہدم کیا۔ یغوث در حقیقت حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ کے ان 5 انتہائی نیک لوگوں میں سے ایک تھے جو اپنی قوم میں اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے باعث خاصے مقبول تھے، لہٰذا ان کے خاندان والوں نے ان کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی اور انہیں پوجا سے روکا، لیکن جب باز نہ آئے تو ایک سیلاب عظیم میں یہ قوم غرق ہو گئی۔ یعوق، یہ انتہائی قدیم دیوتا ہے جس کی عبادت بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا کرتی تھی۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ نوح میں باقی 4 باطل دیوتاؤں کے ساتھ ہوا ہے جن کی پرستش دنیا کی مختلف اقوام میں کسی نہ کسی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ قبیلہ ہمدان کے لوگ اسے اپنا معبود سمجھتے تھے۔ یعوق کا بت گھوڑے کی شکل کا تھا جس کی پوجا عرب میں ظہور اسلام سے پہلے بھی کی جاتی تھی۔ ود، اس کا تعلق بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ عربوں نے یہ بت دومت الجندل کے مقام پر بنا رکھا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق ہندوستان میں پوجا جانے والا دیوتا گنیش بھی اسی قدیم دیوتا ود کی ایک شکل ہے۔ سوا، قرآن مجید میں سوا کا نام ایک جھوٹے دیوتا کے طور پر درج ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں اسے ایک دیوی کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ اس کا بت ایک عورت کی شکل پر بنایا گیا تھا۔ 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس مندر کو گرانے کی غرض سے روانہ ہوئے اور آپ نے کفر و شرک کے اس مرکز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ نصر،
اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں ہوا ہے۔ یہ بت عرب کے علاقے بلخا میں نسب تھا۔ اس کی شکل و صورت ایک گدھ جیسی تھی۔ قدیم رومن لوگ اس بت کو طاقت اور لافانیت کا نشان تسلیم کرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ نام ہے بال۔ اس جھوٹے خدا کا ذکر قرآن پاک کی سورہ صافات کی آیت نمبر 125 میں ہوا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم اس بت کی پوجا کرتی تھی۔ یہ سونے سے بنا ایک بت تھا۔ اس کے خادموں کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ ناظرین، یہ وہ تمام جھوٹے خدا ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو کفر و شرک سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ سبحان